سوات کا بھی ایک بڑا اندوہناک سانحہ ہوا، ہم سب نے دیکھا، ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی تھیں، بے بسی تھی لوگوں کی، اور پورا ایک نظام اس طرح سے لگ رہا تھا کہ بالکل یعنی مفلوج ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں آیا، گھنٹوں وہ کھڑے رہے وہاں پہ۔ ایسے واقعات ہمیں ماضی میں بھی ملتے ہیں۔ آج 2022 میں ایک اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ چترال میں پیش آیا، جب وہ 5 نوجوان اسی طرح سے مدد کے انتظار میں بیچارے بہہ گئے سیلاب میں۔ اسی طرح چیئر لفٹ کا پھر وہ واقعہ ہوا۔ تو پیدر پہ اس طرح کے سانحات، واقعات، ان تمام واقعات کو اگر ہم ملا کر حضرت سے کچھ رہنمائی لیں تو اسباب اور سد باب کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسم کے سانحات تو ہمارے ساتھ مسلسل ہو رہے ہیں، اور ہر سانحہ جب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری قوم جاگ گئی ہے اور کل کو نہیں ہوگا، لیکن کل پھر دوبارہ اسی چیز کو دہرایا جاتا ہے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کو بار بار جھنجھوڑتے ہیں، جھٹکے دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اس لیے سزا دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ جتنے واقعات بھی ہو رہے ہیں ہمیں جگانے کے لیے ہیں، تو اللہ کرے ہم جاگ جائیں۔ سوات کے لوگوں کو جتنا ہم نے دیکھا ہے، آنا جانا بھی الحمدللہ ہمارا رہتا ہے، انتہا درجے کے بااخلاق لوگ، ضیافت اور مہمان نوازی ان پہ ختم ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جو واقعات ہوتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت ایک معاشرے کے، بحیثیت ایک حکومت کے، بحیثیت ایک سوسائٹی کے ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اس پہ کافی بات ہو چکی ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا، سیاسی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جس سے یہ واقعات نہ ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، جس کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، جو سب کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیوی تعلیم، اس میں اصلاحات کی بہت زیادہ وہ لوگوں کی خدمت کرنا نہیں سکھاتے۔ اسکولنگ میں جتنا نظام بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بعد پھر بیوروکریسی آتی ہے، اور جتنا بھی اس میں لینا سکھاتے ہیں، دینا نہیں سکھاتے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیا حصول کر سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں۔ اگر ہم خدمت کرنا اور دینا سکھائیں اور قربانی سکھائیں، اس کو ہم بنیاد بنائیں اپنے نظام تعلیم کی، تو اس کے بعد میرے خیال میں بہت فائدہ ہو۔ اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، مرکزی حکومت ہوتی ہے، پھر جو علاقائی حکومتی نظام ہوتا ہے، پھر بلدیاتی نظام ہوتا ہے، پھر سوسائٹی میں مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، پھر جہاں یہ سیاح جا کر ٹھہرتے ہیں وہ ہوٹل ہوتے ہیں وہاں۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ نہ حکومت کو پرواہ ہے، نہ ضلعی حکومت کو پرواہ ہے، نہ صوبائی حکومت کو پرواہ ہے، نہ بلدیاتی جو نظام ہوتا ہے وہاں کوئی سلسلہ ہے، نہ سوسائٹی میں ایسے کوئی لوگ ہیں جو اس قسم کے حوادث سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظامات ہو۔ اور جہاں یہ لوگ ٹھہرتے ہیں ان کو بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، جو لوگ ان کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں، ان کو بتا دیں کہ موسم کی حالت ایسی ہے، اتنا پانی آ سکتا ہے، یہ جانے کے اوقات ہیں، یہ رہنے کے اوقات ہیں، جیسے ایک انسانی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور جو جانے والے ہیں ان کو بھی اس کا شعور نہیں ہے، وہ جائیں تو کم از کم یہ تو معلوم کر لیں کہ علاقے کی صورتحال ہے کیا۔ اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ تو معلوم کر لیں کہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو کتنا پانی آتا ہے، کہاں میں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل تو موسم کی ہر چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، تمام چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا ناکام ہو جانا، سب چیزوں کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت ایک حکومت، بحیثیت ایک نظام تعلیم، بحیثیت ایک سوسائٹی اور معاشرے کے ہم لوگوں کو اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس کا آغاز اسکول سے کرنا چاہیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ اور جامعہ۔ میں ہمیشہ مدرسہ اور جامعہ کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ان پہ ڈالتا ہے، حالانکہ سب کی مشترکہ قصور رہے گی اور سب کو اس کا اہتمام۔ تو اس لیے اپنے نظام تعلیم میں 4-5 چیزوں کو ہم جب تک نصاب میں نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں آپ ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ احساس ذمہ داری، یہ جو ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ تمہیں بڑے سے بڑا عہدہ لینا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں بھی اس کی میڈم سیڈم بھی یہی کہتے ہیں، جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے، جو بچے وہاں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچ ہوتی ہے، ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں، ٹیچر بھی یہی کہتا ہے، کتاب بھی یہی کہتی ہے، اور ان کا جو ماحول ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ پھر بچہ اس سے بڑھ کر آگے کالج میں جاتا ہے اسکول سے، تو وہاں اس سے آگے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر آگے جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس سے، اور یونیورسٹی کے بعد پھر آگے جا کے وہ CCS کے امتحان دیتا ہے یا کہیں عہدے پہ جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں اس کے جو اس کے اندر جذبات ہیں، ایک زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور بڑے سے بڑا عہدہ لینا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماذیبانی جائعانی ارسلا فی قطیع غنم، 2 بھوکے بھیڑیے اگر وہ ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اور دوسری روایت میں ساری رات وہ چیر پھاڑ کرتے رہیں، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کو یہ 2 چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔
مال کی حرص اور جا کی حرص، عہدے کی حرص۔ تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں بڑے سے بڑا عہدہ لینا ہے۔ جب وہ عہدے پر پہنچ جاتے ہیں، اب ہوٹل ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، سیاح کہیں چلے گئے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ۔ ابھی اسی میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایک سیاح، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی دی ہے، وہ کئی دن رہ کر اپنے بیوی بچوں کے سمیت بل ادا کیے بغیر بھاگ گیا وہاں سے۔ تو یہ پورا ہمارا معاشرہ یہ نظام تعلیم کے اوپر، تو سب سے پہلا جو ہمارا مورچہ ہے جہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے وہ نظام تعلیم ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، مدرسے کی تعلیم ہو، اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم۔ جب تک آپ لوگوں کو قربانی نہیں سکھائیں گے، قربانی دینا اور دوسروں کو دینا، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، اچھا اسی میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو مسئلے ہیں امت مسلمہ کے مجموعی طور پر ہیں، ایک بد نظمی، ایک قانون شکنی۔ تو یہ جتنے واقعات بھی ہوتے ہیں اس میں آپ اول سے آخر تک دیکھیں، ہر جگہ قانون شکنی اور بد نظمی نظر آئے گی۔ یہ جو دریا ہیں، ان دریاؤں کے وہ کون صفائی کرتا ہے؟ جو جتنے ہمارے نالے ہیں ان کی صفائی کوئی کرتا ہے؟ سیوریج کی کوئی صفائی کرتا ہے؟ اور لوگوں نے دریاؤں میں مکانات بنائے ہوئے ہیں، وہاں لوگ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں نے زراعت اور اپنے کھیتوں کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں قانون شکنی میں بھی ہے یہ، اور بد نظمی بھی ہے۔ تو اگر سوات کے حادثے سے اگر ان دو چیزوں پہ ہم فوکس کر لیں کہ بد نظمی چھوڑیں اور قانون کی پابندی کریں تو میرے خیال میں اس کا حل انشاءاللہ نکلے گا۔ دوسرے کہ جو ہمارا اسکولنگ کا نظام ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، اس میں ہم بچوں کو دوسروں کو دینا سکھائیں، قربانی دینا سکھائیں، اور ملک کی اور ریاست کی اور سوسائٹی کی خدمت کرنا سکھائیں، قانون کی پابندی سکھائیں، نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھائیں۔ تو میرے خیال میں یہی حل ہے اس کے بغیر حل نہیں ہو۔ اور دوسرا حل اس کا وہ یہ کہ جو ہماری حکومتی سسٹم ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، جہاں سے لوگ آتے ہیں افسر بننے کے لیے، چاہے وہ مرکزی سلسلہ ہو، CSS کے امتحانات ہوں یا صوبائی امتحانات ہوں، تو جہاں سے بھی افسر بننے کے لیے آتے ہیں وہاں اچھے لوگ بٹھانے چاہیے۔ وہاں اگر انتخاب صحیح ہو جائے، ایک آدمی بھی اگر آپ نے صحیح منتخب کر لیا، 17-18 گریڈ کے افسران جہاں سے بنتے ہیں، 21-22 تک، تو دوسرا طریقہ یہ کہ وہاں کسی ایسے ایک چھلنی لگائی جائے وہاں، اور اس چھلنی کو بڑی طاقت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس میں سیاسی تقرریاں نہ ہوں، اس میں ذاتی مفادات نہ ہوں، اس میں قریبا پروری نہ ہو، میرٹ کی بنیاد پہ اگر آپ اس کو منتخب کریں گے تو اس سے بھی ہماری یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور ہم دونوں کیوں نہ کریں، ہم اسکولنگ کے نظام کو بھی ٹھیک کریں اور ہم بیوروکریسی کے نظام کو بھی ٹھیک کریں۔ تو اگر بیوروکریسی کا نظام ٹھیک ہوگا، اور ٹھیک کیسے ہوگا؟ اچھے لوگ لے کر آئیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے خلاصہ بتا رہا ہوں آپ، فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا متا ما اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کے کام سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار۔ تو اگر کسی ادارے میں کسی نااہل کے کام سپرد کر دیا جائے تو وہ اس ادارے میں قیامت آ جائے گی، اور کسی مرکزی حکومت میں اگر آپ کہیں گے تو اس میں قیامت آ جائے گی، کسی شہر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی آپ نااہل کے سپرد کریں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان کا نظام ہے بیوروکریسی کا، اسی سے سب لوگ جاتے ہیں نا، چاہے وہ پولیس میں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے تو وہاں ایسی چھلنی لگائی جائے اور اس کے پیچھے ایک بھرپور طاقت ہو۔ ویسے تو یہاں سب لوگ کہتے ہیں کہ فوج کی طاقت یہاں چلتی ہے، تو فوج کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی یہاں بس چلتا ہے تو یہاں بس چلائیں، اور ان چند جگہوں میں لوگ آپ بٹھا دیں، دیکھیں ملک ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ جہاں میرٹ پہ آپ اس میں لیں گے، جس میں دیانتداری ہوگی، اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی۔ ایک اور بتا دوں، CSS کے امتحانات کی وجہ سے جو یہاں صرف اس کا جو معیار ہے وہ یہ کہ اس کو انگلش اچھی آتی ہو اور اچھا چالاک ہو، باقی جس فیلڈ میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اس کی تعلیم ہے، ڈگری ہے، تجربہ ہے، اس نے اس میں کام کیا ہے۔ دنیا میں ایسے تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو بیوروکریسی کے نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجموعی طور پہ ہماری سوسائٹی پر بھی سوال ہے، اور اگر ہم لوگ ناراض نہ ہوں، ہمارا جو دینی نظام ہے، مدارس ہے، اس پر بھی سوال ہے بہت بہت بڑا، کیونکہ یہ جو خیبر پختونخوا کے علاقہ ہے یہاں تو دینی مدارس بے انتہا ہے۔ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، مدارس کو دیکھ لیں، علماء دیکھ لیں، اور جتنا بڑا نظام ہے، تو اگر وہاں اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں کہ 18 لوگ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بنا کے فریاد کر رہے ہیں، اور 1.5-2 گھنٹہ 2.5-3 گھنٹے تک وہ بیچارے وہاں چیختے رہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہاں انسان نہیں رہتے تھے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور بچوں کو مدرسوں میں بھی، اسکولوں میں بھی شروع سے سمجھانا چاہیے کہ تم دوسروں کے لیے زندگی گزارو، اپنے لیے تو جانور بھی زندگی گزارتے۔
تو جب یہ سوچ ہوگی تو امید یہ کہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات میں اسی میں بتا دوں، یہاں جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں اور جامعۃ الغزالی جو ہماری یونیورسٹی ہے، جو ہمارا مدرسہ بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ یا اسکول کا جتنا، باقاعدہ ہم ان سب چیزوں کو نصاب کے اندر شامل، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ چند سالوں کے بعد ایک غیر معمولی تبدیلی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں۔